اس کے بعد میں آپ کے نماز جو ہیں وہ بھی بات کرتا ہوں، باقی بات کرتا ہوں کہ کرسی کلچر جو ہے نا، اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ سیاستدان جو آتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اسی طرح کرسیوں پہ، اگر آپ سارے بیٹھے رہے چائے پیتے ہیں، پکوڑے بھی کھاتے ہیں، سموسے بھی کھاتے ہیں، اور بھی آتے بھی اس ٹائم میں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ احترام نہیں ہوتا. میں نے سب سے پہلے بھی یہ ولی صاحب ہیں موجود ہیں، شبیر شاہ جی بھی موجود ہیں، سب سے پہلے بھی یہ ولی صاحب ہیں موجود ہیں، شبیر شاہ جی بھی موجود ہیں. میں نے ان سے وہاں پہ کہا کہ ہم نیچے بیٹھتے ہیں اوپر، کہ ہم سارے بیٹھیں اور ایک ہی جگہ بیٹھ کے یہ کریں. تو مجھے بھی یہ اچانک یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آگے سسٹم یہاں پہ ہے. تو یہ واللہ یہ وہاں گراؤنڈ دیکھا، میں نے کہا وہاں سارے نیچے بیٹھتے ہیں. یہی بات ہے جی ولی صاحب، شاہ جی کدھر گئے؟ یہی بات ہے یہ. اس کے بعد پہلے تو ہم اسپورٹس کی بات ضروری ہے کہ بڑی آپ کی ہمت ہے. یقین کریں یہ گراؤنڈ نہیں ہے، ایک کھنڈر ہے. میں آپ کو اگر کسی کو برا لگتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ گراؤنڈ نہیں ہے. میں آپ کے جو اسکور بھی زیادہ پڑھتے ہیں نا، میں اس کا بھی ذمہ دار ان سیاستدانوں کو سمجھتا. یہ دو رنز آپ وہاں سے وہ بال پھینک رہے ہیں اور بال وہاں پتھر پہ لگ کے واپس جا رہی ہے. 2 اسکور آپ کے ایکسٹرا پڑے. جو آپ کے کیچ ڈراپ ہوتے ہیں ان کے بھی یہ ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیچ ڈراپ کے ٹھیک ہے، پتھر پہ ڈائیو مارے نا کیا ہوگا. تو اصل میں صرف پہلے یہ کرکٹ آپ لوگوں نے، میں آپ کو پھر سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پھر بھی ان حالات میں، ان پتھروں میں بھی آپ نے کرکٹ کو آباد، سپورٹس کو آباد رکھا ہوا ہے. آپ واقعی زندہ دل لوگ. ہمیں کہتے ہیں لاہوری زندہ دل لوگ، کہتے ہیں نا لاہور والے زندہ دل لوگ ہیں. تو بھائی دنیا میں ہر انسان برابر ہے، یہ بھی زندہ دل لوگ ہیں. ان کے پاس مواقع نہیں، ان کے پاس وہ کلب کرکٹ نہیں ہے، ان کے پاس وہ ہارڈ بال کرکٹ نہیں ہے جہاں کوچنگ نہیں ہے، جہاں پہ بچے ٹرین ہو سکے اور آگے دنیا بھر میں جا سکے. ٹھیک ہے، خالی کرکٹ کو چلو، کرکٹ بھی آباد رکھی ہوئی ہے. کیا اور کھیل نہیں ہے؟ کبڈی چلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے نا، آپ تو کھلاڑی ہیں، آپ نے تو کھیلنا ہے. جوڈو، کراٹے، ہاکی، والی بال کی جتنی بھی گیمز ہیں یہ ذمہ دار سپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر تو بات کرتے نا کہ اس کوئی ڈپارٹمنٹ ہی نہیں ہے. اگر ڈپارٹمنٹ سے ان کے اوپر وزیر ہے، اس کا فنڈ آتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ تو میں اس ویڈیو سے، یا ویڈیوز بھی بن رہی ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ کرکٹ پہ بھی فوکس کریں اور باقی کھیلوں کو بھی ہمارے کشمیر کے فوکس کریں ان پہ. ہمارے باقی کیا پتا کس بچے میں کس شعبے میں ٹیلنٹ ہے. ابھی آپ 11 کھلاڑی ہیں، میں کہتا ہوں اگر اس میں سے کسی ایک میں جوڈو میں ٹیلنٹ ہے، وہ دنیا بھر میں نام اس کو ڈھونڈے گا کون، تراشے گا کون؟ وہ ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ان سیاستدانوں کی ہے جو آپ سے ووٹ لیتے ہیں، جو آپ سے یہ 7 ارب روپے کا فنڈ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر میں کہتا ہوں 2 ارب روپیہ بھی ایک علاقے میں فنڈ لگ جائے نا، اس علاقے کی زندگی بدل جائے. لیکن وہ نہیں. خیر یہ بات کرتا ہوں، پہلے تو جو ہاری ٹیم بھی ہے میں ان کے لیے بھی اپنی طرف، ویسے تو ویڈیو نہیں بنے تو بہتر ہے، تو 10,000 روپے کا ان کے لیے لانا. جو ٹیم جیتی ہے آپ میں سے ان کے لیے 15,000 کا. یہ بھی ویسے برابری کرنے کی چلو جیت میں تھوڑی سی خوشی تو ہونی چاہیے. اور ماشاءاللہ کمیٹی کو میری طرف سے 15,000 روپے، یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے، بٹ انشاءاللہ یہ صرف یہ کاوش نہیں ہے، اس پورے حلقے کی کھیل کو انشاءاللہ، یہ تو میرا بھی شوق ہے نا کہ اس کو اوپر لے کے انشاءاللہ. اور اب بات یہ ہے کہ چھوٹی سی اگر ہم بات کریں آغاز سے کہ ہمارے علاقوں میں آپ یہ چیک کریں سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے؟ پانی. میرے خیال میں انسان زندگی میں، اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ پانی ہے، زمین کم ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے چشموں میں بڑا پانی ہے، لیکن وہ پانی میں ٹیسٹ کروا چکا ہوں. یہاں سے لاہور لے کے جا کے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، میں ان کا نمبر دیتا ہوں. ہارڈ واٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے آپ کی کڈنی پہ اور آپ کے پتے پہ اٹیک مارتا ہے. آپ کتنے لوگ سنے ہوں گے فلاں کی کڈنی خراب ہو گئی، فلاں کا پتا خراب ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ یہ پانی ہے. ایک آپ کے علاقے میں کوئی فلٹر پلانٹ لگا نہیں لگا؟ ایک فلٹر پلانٹ، مطلب آپ پنجاب کا رخ کر رہے ہیں، آپ جا کے دیکھیں ہوں گے ایک گاؤں دیہاتوں میں بھی لگے ہوں گے. اور آپ کو ایک فلٹر پلانٹ اگر اربوں بجٹ میں نہیں مل سکتا تو ان کے ساتھ چلنے والا بھی آپ کا غدار ہے، ان کو ووٹ دینے والا بھی آپ کے بچوں کا دشمن ہے. کیونکہ
پہ ہوتا کیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اسکول ہے آپ کے, یہ میں آپ کا اسکول دیکھے ہوں آدھا دریا میں ہے, آدھا اسکول, خدا نخواستہ کبھی حادثہ آ جائے اس کا کون آپ دیکھیں آپ کتنا فنڈ اسکولوں کا ملتا ہے. آپ کے بچوں کو اگر تعلیم نہیں ہے, یہ آپ بزرگ بیٹھے ہوئے مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, میں کوئی اللہ معاف کے اوپر سے کوئی نہیں آ گیا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بچوں کے پاس اگر اسکول میں تعلیم نہیں ہے, اساتذہ حاضر نہیں ہوتے, بیٹھنے کی بہترین جگہ نہیں ہے, پھر بزرگوں اگر آپ ان کو ووٹ دیتے نا جتنے بھی ہیں, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا وہ اللہ ہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ پھر کیا چیز ان سے کیا آپ پکڑیں گے؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں 2 لاکھ کی اسکیم لے لوں گا, مجھے بتائیں ذاتی مفادوں سے کب نکلیں گے آپ؟ اگر آپ ذاتی مفادوں سے نہیں نکلیں گے تو پھر آپ زندگی تو چلتی جائے گی. ہم سے پہلے بھی یہ قبرستان بھرا ہوا ہے, کتنے قبرستان بھرے ہوئے چلے گئے, وہ انہی رونوں پہ رہے وہ بھی, ٹھیک ہے, یہی روتے روتے وہ چلے گئے. لیکن اگر آپ ان کو ٹکر نہیں دیں گے, اگر اپنے اندر یہ غیرت نہیں لائیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر ہم جتنا پٹتے رہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں ہے, اگر آپ مجھے بتائیں ایک اسپتال تو ہونا چاہیے آپ کے علاقے میں, کیا ہم یہ بھی مطلب نہیں رکھتے کہ ہمارے ہاں جی دیکھیں یہ سکول 1932 میں قائم ہوا اور 2021 میں مڈل ہوا. اب اس کا حال میں ابھی گزر کے آیا ہوں, اس کا حال چیک کریں. اس کا حال دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں اس پہ ایک دفعہ ووٹ دینے سے پہلے نا, جو بھی آپ میں سے ووٹ دے گا, ایک دفعہ ووٹ پولنگ اسٹیشن جاتے جاتے اسکول کو دیکھ کے جانا, ایک دفعہ نظر دوڑانی ہے کہ میں اب ووٹ کس کو دوں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگا ان پرانے ٹھگوں نوسر بازوں کو ووٹ دینا ہے تو پھر شوق سے, میں کسی کو منع نہیں کرتا, آپ دیں. ایک دفعہ اپنے علاقے کا اسپتال ڈھونڈ کے جائیں اپنے علاقے میں ڈھونڈیں جہاں پر MRI ہوتی ہے, جہاں پر CT اسکین ہوتا ہے, جہاں پر آپ کے بلڈ کمپلیٹ باڈی ٹیسٹ ہوتا ہے, جہاں پر آپ کی کڈنی کا آپریشن ہوتا ہے, جہاں پر آپ کے پتے کا آپریشن ہوتا ہے, جہاں پر آپ کو وہ اسپتال ڈھونڈیں. جب آپ جائیں گے اور پھر مجھے بتائیے گا, وہ اسپتال ڈھونڈ کے دیکھ کے جا کے وہاں کھڑے ہو کے پھر آپ نے یہ بتانا کہ ہاں جی ہم نے ووٹ بندے کو دینا. بھائی مطلب بھائی جڑا سنگا مطلب اس تنخواہ تو لے لیا بیٹھا اسے اصل کو مطلب کون اس وقت تو موجود ہے نسل کو پولیو پھر وہ آگے مطلب وہ سن دوائی دے رہے اصل اسپتال کے مطلب جاگے دیتے ہیں. بزرگوں تسی ایک جواب دیو اے تس تے گوڈے پہ مسئلہ ہے, اتنا علاج ہے اور سب دیتا ہے سب چیز موجود ہے, لیکن ڈاکٹر سے تنخواہ لینا الٹرا ساؤنڈ کی مشین سب چیز جی الٹرا ساؤنڈ کی مشین ہے. اچھا اگر ہے بھی کوئی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کو سہولت یہ رونا کس چیز کا کام کی نہیں, کوئی چیز ہے بھی مجھے یہ بتائیں. چلے آپ کو اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں وہ کس کا علاج ہو رہا ہے, کسی کا ہو رہا ہے ادھر علاج, یہ بزرگوں کا علاج بتائیں کہاں سے ہو رہا ہے. بلڈنگ بنی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں ہمیں کیا ایسے اسپتال کی ضرورت نہیں ہے جس پہ ہارٹ ٹیسٹ ہو, بلڈ کے بہترین ڈاکٹر بیٹھے ہوں, خالی MO پہ ڈیپینڈ نہ کرے نا. ٹھیک ہے, خالی MO ہی نظام نہیں چلاتا, آپ کے دل کا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے, کڈنی کا الگ ڈاکٹر ہوتا ہے, آپ کے دماغ کا الگ ڈاکٹر ہے. تو ہر چیز کی سہولت ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو 7 ارب روپیہ بجٹ مل رہا ہے بھائی, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ کے پرانے وزیر اعظم نے کہا. اگر آپ کو وہ بجٹ مل رہا ہے تو اس میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ نہیں. ہاتھ کھڑا اللہ کو حاضر ناظر رکھتے ہیں لگائیں جی. دیکھیں تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں. اچھا چلیں ایک اور بتائیں, روزگار کا بتائیں. آپ میں سے کتنے نوجوانوں کے پاس صحیح بہترین روزگار ان سیاستدانوں نے میرٹ پہ دیا ہو؟ جو بے روزگار ہیں ہاتھ کھڑا کریں, اللہ کو حاضر ناظر رکھیں, کھڑے کریں, حاضر دکھائیں, یہ دکھائیں. اچھا یہ سب بے روزگار ہیں. ایک آدمی کی سیٹ ہوتی ہے وہاں 50 آدمی بھرتی ہے. سر وہ مجھے وہ تو ہے نا, ابھی تو تقریباً سب نوجوانوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم بے روزگار ہیں. ایک دفعہ ووٹ دینے سے پہلے نا, چاہے بزرگ ہو چاہے نوجوان ہو, ان نوجوانوں سے ان کی شکل دیکھ کے جا کے ووٹ دینا ہے. صاحب
ٹھیک ہے کہ یہ کس پھر بھی میں ان کو سلوٹ دیتا ہوں کہ روزگار نہ ہوتے ہوئے بھی یہ کھیل کو آباد رکھے ہوئے ہیں. کھیل حالانکہ ان کو جانا چاہیے پنڈی میں. ہمارے نوجوان سر پنڈی منڈیوں میں دھکے کھا رہے ہیں. ہمارے نوجوان ہماری منڈیاں کہاں ہیں؟ کیا ہمارا فروٹ نہیں نکلتا؟ ہمارا زراعت کا نظام سیٹ نہیں ہو سکتا؟ ہمارے یہاں پہ گندم نہیں لگ سکتی؟ ہمارے بہترین طریقے سے زراعت نہیں ہو سکتی؟ ہم منڈیوں میں جا کے کیوں کام کریں؟ ہم اپنے علاقوں میں کام کیوں نہیں کر رہے؟ مسائل اور میں دیکھو نا مسائل کی وجہ آپ کا ٹیکس آپ چیزیں خریدتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے، ان کا پیسہ ہے ان کے پاس. اگر آپ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں ہمیں بہت سے لوگوں کے صرف ایک گراؤنڈ بنا دیں گے تو بھائی باقی سوال کون کرے گا؟ اگر ہم سوال ہی نہیں کر سکتے، ہم یہی ڈر میں کہ فلاں صاحب جو پھر وزیر بن جائیں گے ہمیں کوئی مسائل نہ پیدا کر دیں، ہمارا ٹرانسفر اس کا ادھر نہ کر دیں، ہمارا ٹرانسفر ادھر کر دیں. بھائی جہاں بھی جا رہے ہو نا، اگر آپ وہاں بھی گئے کسی جگہ دور بھی ٹرانسفر ہے، حالانکہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے. رزق تو حلال کما رہے ہو نا، اس میں اور زیادہ برکت ہے. ان کی دشمنی میں، ان کے ساتھ مزاحمت کرنے میں، اگر آپ کہیں دور بھی جاتے ہو اس کا اجر بھی آپ کا، اس کے آپ یقین کریں اتنی برکت ہوگی آپ کی کہ آپ کے بچے زیادہ ترقی کریں گے. ٹھیک ہے جی. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر میں نے الیکشن کا اعلان کیا نا، میں آج یہ بزرگ بیٹھے ہوئے، پچھلے دور میں مسئلہ یہ تھا کہ آپ کے پاس موبائل نہیں تھا، ویڈیو نہیں بنتی تھی، یہ اس لیے آج بھی بچے ہوں. ٹھیک ہے، آج موبائل ہے، ہر چیز کور ہو رہی ہے. میں اللہ کو اوپر اللہ ہے، کیونکہ ہم حسین کے راستے پہ چلنے والے لوگ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حالانکہ کرنی نہیں چاہیے. ایکشن کمیٹی کا جو مسائل تھے سب کو پتا ہے کشمیر میں کہ ہم اپنے اوپر گولیاں بھی کھا کے، میں میرا نام لے کے میرے پیچھے جو مسئلہ ہوا ہے سب کو پتا. ٹھیک ہے، تو تب بھی نہیں کسی گولی سے گھبرانے والا، یا میں تو اب ٹکر پہ آیا ہوں. اگر میری جان جاتی ہے، میں خدا کی قسم جان لگتی ہوئی سب سے آگے کھڑا ہوں. میں ان سے نہیں ڈرتا کہ ان کی کسی ایسی حرکت میں سارے پرانا حساب بھی ہم مل کے لیں گے. کیوں نہیں لیں گے؟ ہمارا حق ہے. جو حق پہ بولتا نہیں ہے وہ ظالم، بہت بڑا ظالم سے بڑا ظالم ہے. جو اپنا حق نہیں لے سکتا وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے، مجھے آپ میں اس اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آپ کا 1 روپیہ، زیادہ بڑی بات نہیں کر رہا کہ لاکھوں کروڑوں کی بات کروں، 1 روپیہ بھی میں کھاؤں آپ کے فنڈ میں سے، اللہ تعالیٰ مجھے دائرہ اسلام سے خارج کر. اوپن ویڈیو 1 روپیہ میں اپنا کماتا ہوں، مجھے پیسہ آ رہا ہے. میرے پاس ایسے سیٹ اپ بھی ہیں جس میں روز غریبوں کے لیے بھی ایک سیٹ اپ ہے جو انشاءاللہ ہم کھولنے کا پلان کر رہے ہیں، اس میں بھی ملتا ہے. آج تک اس سیٹ اپ سے بھی 1 روپیہ اگر میں نے کھایا ہو تو مجھے سب جانتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں اوپن ویڈیوز میں، اس میں سے بھی نہیں کھایا. تو آپ کا پیسہ اگر میں کھاتا ہوں تو یہ تو اللہ سے دشمنی کروں گا اس بات کے بعد. ٹھیک ہے. دوسری بڑی بات ہے، منشور بھی ہمارے پاس پورا تیار ہے، منشور ہم اپنے پہلے جلسے میں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں دوسری بات کیا کر رہا ہوں، ہم کھلی کچہری لگائیں. کھلی کچہری ہر مہینے کسی نہ کسی ایک علاقے، کسی نہ کسی ایک یونین کونسل میں ہوگی، جس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارے علاقے کا فنڈ کہاں لگا. ہر مہینے ہم نے کیا کام کیا، مہینے کی رپورٹ دیں گے آپ. اس کے بعد اور کیا کریں مجھے بتائیں. لائیں کسی کو، اوپن چیلنج ہے کہ ایک سیاستدان بھی آپ کا آ کے کھلی کچہری لگا کے حساب کتاب دے دے آپ کے اربوں کے فنڈ کا، میں اس کو سارا ووٹ دلاؤں. اگر وہ حساب بھی نہیں دے سکتا، وہ آپ کے سامنے کھلی کچہری کا اعلان بھی نہیں کر سکتا، تو پھر اگر اس کو کوئی ووٹ دیتا ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے بچوں کا بھی دشمن ہے. اگر نہیں ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کریں، ہے کہ نہیں؟ اتنی محرومی، اتنی بے روزگاری کے بعد، اتنے ظلموں کے بعد میں چلے اور کوئی بات نہیں کرتا، مساجد پہ بات کرتا. آج تک کسی سیاستدانوں کو ہمت نہیں ہوئی ہوگی بات کرنے کی. یہاں مولوی صاحب کدھر گئے؟ مولوی صاحب 1 منٹ کے لیے ادھر آئے. کیا مساجد کی ترقی کے لیے، مساجد کی مرمت یا ان کی جو شہید ہوتی ہیں یا ان کے مسائل کے کوئی حل ہیں؟ ہماری مساجد کا آپ بجلی کا بل بھی مساجد میں خود دیتے ہیں، اور قاری حضرات، امام حضرات ان کے لیے کیا کرتے ہیں یار؟ باقی باتیں ہی چھوڑ دیں. آج تک تاریخ میں مجھے بتائیں کسی نے اس بارے میں بات کی؟ ان کو تو بہت پیچھے رکھا ہوا اللہ اللہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ اللہ کریں، یہ نماز پڑھائیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کو کون ان کے لیے کرے گا کون؟ لیکن سب سے پہلے اسلام ہے. آپ کہتے ہیں آپ ایک جگہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں، پہلی بات ہی اسلام ہے. اگر اسلام نہیں ہے پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں.
اسلام میں آنے کے بعد آپ ووٹ لے رہے ہیں، آپ کا سب سے پہلا کام مساجد کی مرمت، تعمیر اور مدارس کی تعمیر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے نا. تو دیکھیں ان سے اس کا تو سوال کرو کہ آپ اس کے لیے کیا کریں. خیر باتیں بہت ہیں، ہم کریں گے باتیں، لیکن میں نے آپ سے حلف اٹھایا کہ میں آپ سے 2 نمبری نہیں کروں گا. ہم نے مسجد کے لیے بات مانگے تھے وہ بھی ہوتی ہے. سر جی اچھا حالت یہ ہے اصل میں سب کو نا ابھی سلولی ہونا چاہ رہا ہوں سر، کیونکہ میری پھرکی پھر گھومنے لگ جاتی ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں، سن لیں میں ایک جگہ گیا، چھوٹی سی بچی ہیں وہ گر گئی ہیں لیپا میں. آپ نے دیکھا موجی میں 2 خبر پڑھی ہوگی، ایک بچی شہید ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بلند ترین رتبہ عطا فرمائے، اور دوسری بیمار ہے. میں اب بتا نہیں سکتا کہ کچھ لوگ وہاں گئے بھی ہیں. یار عیادت تو سب ہی کرتے ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے ووٹ بینک کے لیے عیادتیں کرنا، اور کوئی مر جائے وہاں جا کے بیٹھ کے فاتحہ کرنا، یا پھر کسی شادی میں کیونکہ وہاں لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھانا ہوتا ہے. تو ان کی جو تذلیل ہوئی ہے جو انہوں نے مجھے بتائی ہے میں بتا نہیں سکتا کہ ان کو کیا کیا گیا. ایمبولینس فری نہیں دے سکے اس کو. سر ایمبولینس چھوڑیں، ایمبولینس کے بعد بھی جو وہاں جا کے ہوا ہے نا وہ بھی الگ بات ہے. چھوڑ دیں یہ باتیں کریں گے تو لمبی. میں ابھی کسی کا نام کسی وجہ سے نہیں لے رہا. یہ آپ یہ سمجھیں کہ میں اس بات کو سمجھیں آپ کے نام میں کیوں نہیں لے رہا. اور میں ابھی بھی آپ کو وقت دیتا ہوں کہ آئیں جو بجٹ پچھلے سال کا بھی تھا اس کا حساب دیں. اب 3-4 مہینوں میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو کہ میں آپ کو ایئرپورٹ یہاں پہ نردجیے میں بنا دوں گا، نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کو یہاں اسپتال کہہ دیں 3 مہینوں میں نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ اب آپ سب سمجھدار لوگ، اب کوئی کام نہیں ہو سکتا آپ کا جتنے وعدے ہوں. لیکن کم از کم جو فنڈ ملیں ان کا کھلی کچہری لگانی چاہیے کہ نہیں؟ آواز دو ان سیاستدانوں کو کہ کھلی کچہری لگائیں کہ نہیں؟ چاہے کوئی اپوزیشن میں ہے کوئی بھی ہے، سارے سیاستدانوں کو کہتا ہوں جو اس حلقے سے الیکشن لڑتا ہے چاہے وہ کسی سطح پہ بھی لڑ رہے میں اس میں موجود ہوں. پھر سوال میں کروں گا اور آپ عوام بھی سوال کریں کہ بھائی جواب. اگر یہ جواب نہیں دے سکتے پھر یہ ووٹ کا حقدار ہیں؟ پھر تو بے وقوف ترین آدمی ہوگا جو ان کو ووٹ دے گا، جن کا نمائندہ جواب ہی نہیں دے سکتے. پھر اس سے بے وقوف انسان کون ہوگا؟ تو آپ سب بڑے ہمارے قابل عزت بھی ہیں، بزرگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں ایک ایسی موومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں ترقیاتی کام بھی ہوں. ہمارے ساتھ الحمدللہ اوورسیز ہمارے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. اوورسیز ہمارے اس ایران کو پہلے تو ایران والوں کے لیے تو ایک نعرہ تو لگائیں، ایران والوں کو ہمارے کشمیریوں نے 600 کروڑ روپے دیے. کتنا دیے؟ مبارک ہو اوورسیز کشمیریوں کو جو ہر سٹیج پہ ہر معاملے پہ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیں وہ اوورسیز کشمیری ہمارے کشمیر کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ان کے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے پاس جاتے ہیں وہ اپنا پیٹ، ان کی دوزخ ختم نہیں ہوتی پیٹ کی دوزخ، وہ وہاں سے بھی فنڈ لے کے خود کھا جاتے ہیں سیاستدان. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک اللہ نے سہولت دی ہوئی. یہ سب بچے کو پتہ ہے کہ یہ سہولت ہے کہ ہمارے پاس دنیا اٹیچ ہے. ہم پوری دنیا کو لگائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے ساتھ مدد کریں ہمارے علاقوں کی ڈیولپمنٹ میں. صرف اس فنڈ پہ نہیں رہیں گے، اس میں بھی رہیں گے اور ساتھ ہم دنیا کو بھی لے کے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں نے تو آپ کو ابھی رستہ نکلا ہے نا، ابھی آپ کو خود ہی نظر آتا جائے گا کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ خوف چھوڑ دیں کہ وہ دیکھ لے گا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ دیکھ لے گا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں. وہ خدا نہیں ہے، رزق آپ کو اللہ نے دینا. فلاں صاحب نے رزق نہیں دینا. ٹھیک ہے، یا پھر آپ کوئی منڈیوں میں ہی جانا ہے، باہر ہی جانا ہے علاقے سے، حالانکہ ہر سہولت ہر فروٹ ہر دنیا کی چیز یہاں پہ موجود ہے. پھر آپ میرا ساتھ دیں. میں آپ کو اگر مایوس کیا، جو چیزیں وعدہ کی ہیں کیمروں پہ ریکارڈ ہیں. جب ایک بندہ حساب کتاب کے لیے تیار ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو ہر مہینے کا حساب دوں گا، پھر آپ کو ڈر کس چیز کا؟ یہ 4 مہینوں کا ڈر ہے جس میں اگر فلاں دیکھ لے گا اور فلاں دیکھ لے. اس 4 مہینوں میں اگر آپ کو کوئی روزگار دے گیا یا پھر آپ کو کوئی چیز دے گیا، مجھے پکڑ لیجیے گا کہ ہاں ہمیں مل گیا، جو اسپتال مل گیا کچھ نہیں.
تو پھر ڈرے نا اور آئیں مل کے ساتھ دیں، کھڑے ہوں اور اپنے علاقے کی ترقی کے لیے اور کشمیر کے لیے بھی کام کریں. میں یہاں کھڑا ہوں، میں پورے کشمیر کی بات کروں کہ ہم پورے کشمیر کے لیے کام کریں. جہاں کشمیر کی ضرورت ہو، جہاں کشمیریوں کی ضرورت ہو، تو جہلم ویلی بھی پورا کھڑا ہو. اس کے لیے آپ کھڑے ہاتھ اوپر کر کے بتائیں، جو نہیں ہے ہم نیچے کر دیں، جس کو مسئلہ ہے وہ نیچے کر کے بتائیں، جو حق پہ ہے جو اوپر، کیونکہ یہ ہم ایک تو آپ حاضر ہیں، ایک اوپر اللہ بھی حاضر ہے، وہ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہتری بھی کیا، بارش بھی تھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو نیک مقصد پہ اللہ ساتھ بھی دیتے. تو آپ اس پہ ساتھ ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. کسی کا کوئی سوال ہو اوپن ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اور اس کے بعد ہم میرا ایک کوشچن ہے، جی سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ میں اسلام آباد میں گیا، یہ جب ایکشن کمیٹی کی یہاں ہڑتال تھی آزاد کشمیر کے اندر، وہاں مطلب اسلام آباد میں جو کشمیر سے تعلق رکھنے والے مزدور تھے، منڈیوں میں کسی جگہ بھی کام کرتے تھے، اسلام آباد پولیس یا دیگر اداروں نے ان کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ بھائی آپ مطلب جنگ پہ مطلب میں دوسرے لفظ، لیکن میں نے برملا کہا کہ میں نے کہا کہ میں تو شوق نواز میر صاحب کا ساتھی ہوں، شوق نواز میر صاحب کا ساتھی جنہوں نے اس قوم کے لیے سب کچھ اپنا داؤ پہ لگایا، تو اس کی کوریج کرتے ہوئے میرا بھی یہ بازو مطلب ہٹیا میں مطلب مجھے بھی چوٹ لگی ہے، مظفرآباد میں بھی لگی، تو یہ چیز ہے. اچھا اس کی دیکھیں، اس کا تو ایک جواب ہے کہ آپ اپنے علاقوں پہ اتنا روزگار کے مواقع لائیں کہ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اس کا جواب یہ ہے. اور اس چیز جو چیزیں ہوتی ہیں اس کا یہ نا ہم سب کا اتحاد ضروری ہے. ہم اس پہ اسٹینڈ ہے، احتجاج، ابھی تو احتجاج شروع ہوں گے. آپ کے ہو سکتا ہے گراؤنڈ پہ بھی احتجاج شروع ہو جائے کسی دن، آپ کے میں اسپتال پہ بھی احتجاج کی ہم اعلان کریں، ہم تو کریں گے. ہمارا یہ ہے ہی نہیں جو مرضی کوئی کر لے، جو مرضی اسٹینڈ لے لے، ہم ہر اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، روزگار آج پوری دنیا آن لائن کما رہی ہے، جس پہ میں بھی کما رہی ہوں. میں نے ایک ایپ بنائی ہے، آپ سب کو پتا اس ایپ کا، اس پہ دنیا پوری آ رہی ہے، فنڈ آتا ہے، اللہ کا شکر ہے اس پہ بھی آتا ہے. اس کے بعد بھی اور بھی بہت سی چیزیں. مجھے بتائیں یہاں کون سے روزگار، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں اپنا اگر وہ نکاح جو پروجیکٹ ہے نا وہ کشمیر میں اپنے طریقے سے مکمل جو میرا آئیڈیا لگاؤں، واللہ یہ پورے علاقے کو بخلا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم مینجمنٹ سارے ایک ہوں. جب ایک ہوں تو ہم اپنی ساری چیزیں کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد روزگار کی بات کرو، آن لائن کتنے روزگار، کتنا آپ کا نیٹ ہی نیٹ ہے سروس فاسٹ نہیں ہے نا. آپ کسی ایک گھر میں اگر اچھی ڈیوائس، یہاں کی بات نہیں کر رہا میں مظفرآباد، یہاں تو ہے ہی نہیں، وہاں اچھی ڈیوائس دینے کے پیسے ہر گھر میں نہیں ہیں، ان کو سم میں نیٹ چاہیے، وہ بھی نہیں ہے. تو آپ کیسے کام کریں گے؟ آج کل تو آن لائن کام کرنے کے ایسے ایسے جگاڑ ہیں جو میں 14 سال سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں منشور میں بتاؤں گا کہ کیسے کمانا ہے نوجوانوں نے. اور یہ پہلا ہوگا کہ نوجوانوں کے ساتھ روزگار پہ ہم پراپر لڑیں گے بھی، ان کو طریقے بھی بتائیں گے انشاءاللہ. لمبی باتیں ہو جائیں گی، آپ سیاسی ویسے ہی وہ ایک تو ڈائلاگ یہ تھا کہ ہم کشمیری اونچی آواز میں صرف زبان سے، یہ تھا. دوسرا وہ مودی کو ویسے ان کو بہن کا رشتہ ہے تو میں کہتا ہوں. اچھا سیاستدانوں کو ایک اور پیغام دے دوں، اوپن پیغام ہے ساتھ ہیں ہم. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جنرل بخشی کا جو حال ہوا تھا نا، اگر آپ یہاں کام نہیں کریں گے اور وہ نہیں کریں گے، ہم سب کا کریں گے. تو اسٹیٹی ونر ہے، ہم وہ یہاں انشاءاللہ. میرے کاغذوں میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں تھوڑی دیر بھی چپ ہو جاؤں. جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے نکلا ہوں، گردن بھی کٹے، لڑوں گا بھی، مرنا پڑا مروں گا بھی، لیکن اس علاقے جو میں آج میں اپنے بچے واپس لے آیا ہوں اپنے لاہور سے، وہاں میرا سارا سر، مجھے کیا ضرورت تھی فیم کی بھی ضرورت. سیاست میں لوگ فیم کے لیے آتے ہوں گے نا. مجھے بتائیں، مجھے صرف جہلم ویلی کی فیم لے کے اگر سوچا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ جب انڈیا میں بھی بیٹھ رہا ہوں، اوورسیز پہ بھی جا رہی ہے بات، باقی بھی پاکستان کے بھی بہت سے ورک کر رہا ہوں، میرا تو ٹائم ضائع ہے نا. میں اپنے پروجیکٹ سارے کینسل ہیں، میں وہ بھی چھوڑ کے واپس آیا ہوں کہ یار برداشت نہیں ہو رہا کہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں یہ ادھر کچھ ہے ہی نہیں. انہیں پتھروں پہ آپ کھیل رہے ہیں، میں تو آپ کی ہمت کو سنائیں، کھڈوں میں آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر آپ ساتھ کون بنائے میرے ساتھ یہ بتائیں، ایمان سے بتانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ لگائیں، حلف لیتا، چلیں ایک منٹ، میں حلف لیتا ہوں کہ میں الحمدللہ آپ کا بجٹ نہیں کھاؤں گا، 1 روپیہ بھی نہیں کھاؤں گا، یہ میرا حلف ہے. کھلی کچہری لگاؤں گا، یہ میرا حلف ہے. آپ
से किसका हलफ? इसके बाद कोई चीज नहीं बची। मुसलमान और बस हलफ बोल दिया, उनको पता है। हलफ हाथ उठाएं जी सारे जो हमारे साथ हैं, हाथ उठाएं जी। ये देखिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला